بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم شاہ محمد شاہ صاحب، صدر سندھ مسلم لیگ نون، جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون، جناب قادر بخش کلمتی صاحب، مسلم لیگ نون سندھ اور کراچی کے عہدیداران، اراکین اسمبلی اور میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں جناب قادر بخش کلمتی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. مسلم لیگ نون آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہتی ہے. میری جب قادر بخش صاحب سے فون پہ گفتگو ہوئی تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی یہ بات تھی کہ میں مسلم لیگ نون میں جناب نواز شریف صاحب کے نظریے سے متاثر ہو کے شامل ہو رہا ہوں. میرے بھائیوں، آج نواز شریف کی پکار اور ان کا نعرہ ووٹ کو عزت دو گلگت بلتستان کی وادیوں میں بھی گونج رہا ہے، کشمیر کی وادیوں میں بھی گونج رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی گونج رہا ہے، پنجاب کے میدانوں میں بھی گونج رہا ہے، بلوچستان میں بھی گونج رہا ہے اور سندھ کے اندر بھی گونج رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اس کے پیچھے فلسفہ اور نظریہ کیا ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں ووٹ نے غریب آدمی کو جو طاقت دی ہے وہ آج تک کسی اور نظام نے کمزور کو، محنت کش کو، ہاری کو یا غریب کو وہ طاقت نہیں دی. جو ایک ہاری ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور جو 10,000 ایکڑ کا مالک ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے. جو فیکٹری کا مالک ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور اس کی فیکٹری میں خون پسینہ گرا کے کام کرنے والے مزدور کا بھی ایک ووٹ ہے. بی ایم ڈبلیو چلانے والے کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور سائیکل پہ بیٹھنے والے کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے. 300 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہنے والے کا بھی ایک ووٹ ہے اور جھگی میں رہنے والے کا بھی ایک ووٹ ہے. یہ ووٹ وہ طاقت ہے جو غریب کو طاقتور کے مقابلے میں کھڑی کرتا ہے. اور جس ملک کے اندر ووٹ کی طاقت کا احترام نہیں ہوتا وہاں پہ کبھی غریب، مزدور اور محنت کش کے حق کا احترام نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کسی ملک میں مزدوروں، کسانوں، ہاریوں، محنت کشوں اور کمزوروں کی عزت کرانی ہے، ان کو طاقت دینی ہے، تو وہ ملک اور معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب ان کے ووٹ کی عزت کو تسلیم کیا جاتا ہے. آج میرے بھائیوں، پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ہندوستان سے آگے تھا، سری لنکا سے آگے تھا، سب ملکوں سے اس خطے میں آگے تھا. لیکن آج یہ حالت ہو گئی ہے
کہ ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا ہے، بنگلہ دیش جو 25 سال کے بعد ہم سے جدا ہوا وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے، سری لنکا نیپال ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وسائل دیے ہیں، سب سے زیادہ محنتی لوگ دیے ہیں، یہ پاکستان رفتہ رفتہ کیوں پیچھے رہ گیا اور دوسرے ملک رفتہ رفتہ کیوں آگے نکل گئے؟ جس ملک نے بھی اپنے لوگوں کے ووٹ کی عزت کی ہے، اپنے ملک میں سیاست کو عوام کے تابع کیا ہے، وہ ملک ترقی کر کے آگے نکل گیا ہے۔ اور جس ملک نے اپنے ملک کے عوام پہ اعتماد نہیں کیا، ان کے ووٹوں پر اعتماد نہیں کیا، ان کے ووٹوں کو روندا ہے، تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکا۔ پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر عوام کی آواز کو دبا کے، عوام کے حق کو دبا کے، عوام کے ووٹ کو نہ تسلیم کر کے ترقی کی گئی ہو۔ عوام کی عزت کے ساتھ ترقی بھی ہے اور خوشحالی ملتی ہے۔ ہم نے دنیا میں واحد مثال قائم کی، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک سے اکثریت اس ملک کو چھوڑ کے نکل جائے۔ مشرقی پاکستان کے بنگال کے لوگ پاکستان میں اکثریت میں تھے، مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ پاکستان بنانے کی تحریک کا آغاز ڈھاکہ سے ہوا تھا، مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، لیکن ہم نے ووٹ کی عزت نہیں کی، اس اکثریت کی آبادی کو، اس کے ووٹ کو کچلا۔ تو دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک سے اکثریت اس ملک کو چھوڑ کے نکل جائے کہ ہم اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ ہم نے ووٹ کی عزت نہ کر کے آدھا پاکستان توڑوا دیا اور اب اس باقی پاکستان کے اندر کسی کو تجربہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باقی ماندہ پاکستان کو بھی ہم نے ووٹ کو کچل کے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب اس ملک کی وہی حالت ہے کہ جو ایک بندہ عید کی رات پہ چوڑیاں لے کر، کانچ کی چوڑیاں اپنے گاؤں میں لے جا رہا تھا، تو راستے میں اسے سپاہی نے ایک ڈنڈا مار کے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے ایک ڈنڈا اور مارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بھی اب اتنی سخت نہیں کہ 2018 کا ڈرامہ دوبارہ دہرایا جائے۔ میرے بھائیوں، 2013 میں جب مسلم لیگ نون کو حکومت ملی، بھلے ہمیں سندھ سے ووٹ اتنے نہیں ملے، بھلے بلوچستان سے اتنے ووٹ نہیں ملے، بھلے خیبر پختونخوا سے اتنے ووٹ نہیں ملے، لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے پورے پاکستان کی خدمت کی، پورے پاکستان کے مسئلوں کو حل کیا۔ 2013 میں پاکستان کے اندر 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ آپ دن کے وقت مزدوری کرتے تھے، رات کو گھر پہ جا کے جب لیٹتے تھے کہ 4-6 گھنٹے تازہ دم ہو جائیں، لیکن بجلی بند ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، مچھر کاٹتے تھے، ساری رات جاگتے تھے اور صبح پھر کام پہ جاتے تھے۔ صبح ہوتی تھی، مائیں انتظار کرتی تھیں کہ بجلی آئے تو بچوں کی یونیفارم استری کر کے
ان کو اچھے طریقے سے اسکولوں میں بھیجیں، لیکن وہ بچے بھی اپنے بغیر استری کے کپڑے پہن کے اسکولوں میں جاتے تھے۔ ہمارے لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ وضو کا پانی نہیں ہے، چونکہ ساری رات بجلی نہیں تھی، پانی کی موٹر نہیں چل سکی۔ یہ پاکستان تھا۔ ہسپتالوں کے اندر مریض تڑپتے تھے، چونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتے تھے۔ کارخانے بند تھے، لوگ مزدوروں کو گھر بھیج رہے تھے، بے روزگار کر رہے تھے۔ اس پاکستان میں ایک مرد کلندر نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نواز شریف نے قوم کو کال دیا، قوم سے وعدہ کیا کہ مجھے ووٹ دو گے تو میں ان اندھیروں کو ختم کروں گا۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، جیسے کہ قائد اعظم کو کہتے تھے۔ جب قائد اعظم نے کہا کہ میں پاکستان بناؤں گا، لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے۔ تو قائد اعظم کے سپاہی نواز شریف کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ لوڈ شیڈنگ 5 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں پاکستان میں امن کروں گا۔ ہمارے ملک کے لوگ اپنوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے ان کے کندھے تھک گئے تھے۔ ہر روز کہیں خودکش بمبار پھٹتا تھا اور سینکڑوں پاکستانیوں کی جانیں لے لیتا تھا۔ اور یہ کراچی، اس کے اندر جس دن 10 سے کم لوگ ہلاک ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے الحمدللہ آج بڑا امن کا دن گزرا ہے کہ آج ہلاکتیں سنگل ڈیجٹ کے اندر ہوئی ہیں۔ کراچی میں امن کا پیمانہ یہ ہو گیا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ میں اموات ہوں گی یا سنگل ڈیجٹ میں اموات ہوں گی۔ جس دن 10 سے کم لوگ مرتے تھے، لوگ کہتے تھے جی بڑا امن ہے۔ کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا جہاں پرچی نہیں جاتی تھی، کوئی ایسی بستی نہیں تھی جہاں بوری بند لاشیں نہیں ملتی تھیں، کوئی ایسی ماں نہیں تھی جو صبح اپنے بیٹے کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے، کوئی ایسی بیوی نہیں تھی جو اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے دعا نہیں کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے میرے شوہر کو شام کو خیریت سے گھر لے آنا۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے شام کو گھر آنے سے پہلے دعا کرتا تھا کہ خیر سے آ جائیں۔ ہر دن کراچی والوں کے لیے ایک آزمائش کا دن ہوتا تھا، خوشی کا دن ہو، عید کا دن ہو، کراچی والے اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے اپنی خوشیاں مناتے تھے۔ تو نواز شریف نے کراچی کے لوگوں کو کال دیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم کراچی میں امن لے کر آئیں گے۔ اور نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ستمبر 2013 میں کراچی میں آ کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام جماعتوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بزنس مین کو اکٹھا کیا، کراچی کے نمائندوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں کراچی سے بدامنی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس آپریشن کے راستے میں آئے گا، چاہے وہ کتنا بڑا لیڈر ہو، چاہے وہ کتنی بڑی جماعت ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بدماش ہو، وہ اس آپریشن کو نہیں روک سکتا۔ چاہے میری اپنی جماعت کا کوئی بندہ ہو، اگر اس نے کسی قسم کی دہشت گردی کی یا اس کی مدد کی تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب بلا استثناء ایک آپریشن کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر
ہر مسلم لیگ نون کے دور میں آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ثابت ہوا۔ کراچی میں امن کی رونقیں واپس آئیں، کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا، اور یہی کراچی کے لوگ جو عید کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ اپنے گھروں میں بند آتے ہوتے تھے، یہ ساحلوں پہ جانے لگے، یہ پرفضا جگہوں پہ جانے لگے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منانے لگے۔ صبح کو گھر سے نکلتے تھے تو اس تحفظ سے نکلتے تھے کہ اپنی محنت کر کے شام کو امن اور سلامتی سے ہم گھر آ سکیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں، آپ نے بھلے مسلم لیگ نون کو ووٹیں نہیں دیں، لیکن مسلم لیگ نون نے آپ کو امن دے کر دکھایا ہے۔ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے دیکھو، کراچی کو جنت بنا دیں گے۔ پاکستان میں نے آپ کو جیسے بتلایا کہ یہ جو اندھیرے تھے انہیں ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ 67 سالوں میں پاکستان میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی، اور ہم نے 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کے دکھائی۔ یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے قائم کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں ہندوستان میں تو آج بھی 1400 کلومیٹر کی موٹر وے ہے پورے ہندوستان میں۔ ہندوستان کی معیشت ہم سے 8 گنا بڑی ہے، لیکن وہاں پہ صرف 1400 کلومیٹر موٹر وے ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں پاکستان میں 2000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر وے بنا کے دکھا دیا۔ کراچی سے حیدرآباد کی موٹر وے بنی، سکھر سے ملتان کی موٹر وے بنی، ملتان سے لاہور کی موٹر وے بنی، اور اسی طرح ہزارہ ایکسپریس وے کی موٹر وے بنی۔ آج جب شمالی علاقہ جات میں ہم جاتے ہیں تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ سب سندھ اور کراچی کے لوگ، کوئی کاغان ناران پہنچا ہوا ہے، کوئی گلگت بلتستان پہنچا ہوا ہے، کوئی سوات پہنچا ہوا ہے، اور بچوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد، جس نے ہمیں موٹر وے دی، ہم اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے یہاں پر آ سکے ہیں۔ تو آج پورے ملک کو مسلم لیگ نون نے جوڑ دیا ہے۔ بلوچستان کے اندر 70 سال سے کسی نے گوادر کو کوئٹے سے نہیں جوڑا تھا۔ گوادر سے کوئٹے کا سفر 2 دن کا سفر تھا، اور الحمدللہ ہم نے گوادر سے کوئٹہ سڑک بنا کے اس کو 8 گھنٹوں کا سفر کر دیا۔ گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو کی سڑک مکمل کر کے گوادر کو سندھ کے ساتھ جوڑ دیا، چونکہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح پاکستان کے اندر اگر ڈیم بنانے کی بات ہے تو یہ دیامیر بھاشا ڈیم کب سے بند پڑا تھا۔ 125 ارب روپیہ خرچ کر کے ہم نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا،
اور اس کی زمین کی خریداری مکمل کی تاکہ اس کے ذخیرے میں جو اس کا ذخیرہ ہے اس میں پانی کو محفوظ کیا جا سکے، تاکہ جب سندھ کی دھرتی کو پانی کی ضرورت ہو تو اس کو پانی مل سکے۔ تو صبح بنائیں گے ہم تمہیں جب بھی پکارا ہمیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر گرین لائن کا منصوبہ ہماری حکومت نے شروع کیا۔ میرے بھائیوں، پورے پاکستان میں یا پنجاب کے اندر میٹرو بس کے جتنے منصوبے بنے، اگر ملتان میں میٹرو بس بنی تو وہ پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے بنائی۔ اگر لاہور کے اندر میٹرو بس بنی تو پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے بنائی۔ اگر پنڈی کے اندر میٹرو بس بنی تو پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے بنائی۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کے اندر 1 روپیہ 1 پیسہ میٹرو بس بنانے کے لیے نہیں دیا، اس کے باوجود کہ پنجاب سے ہمیں اکثریت کی سیٹیں ملی تھیں، لیکن اگر ہم نے وفاقی حکومت سے کہیں 25 ارب روپے کا منصوبہ میٹرو بس بنانے کے لیے جاری کیا تو وہ کراچی اور سندھ کی گرین لائن کا منصوبہ تھا جو وفاقی حکومت نے شروع کیا۔ لیکن یہ اتنے نالائق ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ تقریباً 90% مکمل ہو چکا تھا 2018 تک، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا 8 مہینے کا کام اس میں بقایا تھا، لیکن انہوں نے اس منصوبے کے فنڈ روک دیے کہ یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے۔ بھئی وہ مسلم لیگ نون کے گھر کا منصوبہ نہیں تھا، وہ کراچی کے عوام کا منصوبہ تھا۔ 3 سال تک اس منصوبے کو سزا نہیں دی، کراچی کے عوام کو سزا دی، اور جب لوگوں کی تنقید ہوئی، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، تو اب اس کے پیسے جاری کیے باقی، اور اب 3 سال کی تاخیر سے وہ منصوبہ مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ جو کراچی میں میس ٹرانزٹ کا، عوام کے لیے سفری سہولت کا پہلا منصوبہ ہے، یہ حکومت سندھ نے نہیں بنایا، یہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے نہیں بنایا، یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے تحفہ دیا۔ تو میرے بھائیوں اور سندھ کے عوام، اگر ہم نے کوئی ووٹ لیے بغیر اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا دیے، سکھر سے ملتان موٹر وے بنا دی، حیدرآباد سے کراچی موٹر وے بنا دی، اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کا منصوبہ بھی ہم شروع کر گئے تھے، اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو 2021 میں سکھر اور حیدرآباد موٹر وے بھی چالو ہو گئی ہوتی۔ تو اگر اتنے بڑے بڑے منصوبے ہم یہاں سیٹیں نہ جیت کے دے سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے تو سندھ کی تقدیر کیسے بدلے گی۔ مجھے سن کے افسوس ہوا کہ ملیر ضلع جو کراچی سے جڑا ہوا ہے، اس کے اندر آج بھی لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں بلوچستان کے کسی دور افتادہ علاقے میں بیٹھا ہوں کہ جہاں پہ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ پانی کے لیے لوگ دور سے پانی لے کر آتے ہیں۔ مجھے سن کے حیرت ہوئی
کہ ملیر جو کراچی کا حصہ ہے اس میں بھی ہماری ماؤں بہنوں کو پانی کے لیے پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. یہ سب ناقابل یقین ہے. اور میں ابھی قادر بخش صاحب سے پوچھ رہا تھا، چونکہ میرا تعلیم سے بہت شوق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب تعلیم کے شعبے میں ترقی ہوتی ہے. اور ہم نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں چپے چپے پر یونیورسٹیاں کھولیں تاکہ غریبوں کے بچوں کو ان کے گھر کے قریب اچھی تعلیم ملے اور وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنی قسمت بدلیں. بلوچستان میں خود پشین میں گیا، میں نوشکی میں گیا، میں خزدار میں گیا، میں وڈ میں گیا، میں گوادر میں گیا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں یونیورسٹیوں کا افتتاح کیا. اسی طرح سندھ کے اندر ہم نے بڑے منصوبے دیے، خیبر پختونخوا میں منصوبے دیے، اور ہمارا ویژن یہ تھا کہ پاکستان کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ملیر کے اندر کوئی یونیورسٹی کیمپس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اسکول بھی پورے نہیں ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آئی تو ہم ملیر کے اندر انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی بنائیں گے. اسی طرح ملیر کے عوام کو سوئی گیس بھی دیں گے جو ان کا حق ہے، اور ملیر کے عوام کو نہیں، پورے کراچی کے عوام کو ہم پینے کا صاف پانی دیں گے. ہم نے 5 ملین گیلن فی دن ڈی سیلینیشن پلانٹ کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب نے مجھے کہا پلاننگ منسٹری میں کہ پی ایس ڈی پی کے اندر اس کے لیے پیسے رکھیں. ہم نے اس منصوبے کو شامل کیا تھا، لیکن اس پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کر اس منصوبے کو ختم کر دیا. اگر ہماری حکومت کو نہ دھاندلی سے نکالا جاتا تو آج 5 ملین گیلن، جس کا مطلب ہے 50 لاکھ گیلن سے زیادہ، ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی میں کام کر رہا ہوتا، جس سے کہ جیسے دبئی میں اور جدہ میں سمندر کے پانی کو صاف کر کے وہ اپنے لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں، تو ہم کراچی کے لوگوں کو بھی سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کا پانی فراہم کر رہے ہوتے. لیکن یہ کام وہ حکومت کر سکتی ہے جس کا ایجنڈا ترقی کا ہو. میرے بھائیوں، میں اور بہنوں، یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں کوئی جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتی ہے تو اس کا نام مسلم لیگ نون ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی بھی جیتی، کراچی سے ایم کیو ایم بھی جیتی، اور اس دفعہ کراچی سے بھلے دھاندلی سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے لیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی والوں نے ایک ایسی جماعت کو سیٹیں دیں جس کی وفاقی حکومت بھی تھی، ورنہ عموماً کراچی وفاقی حکومت سے دوسری مزاج کی طرف چلتا ہے. لیکن 2018 میں پہلی دفعہ کراچی سے 14 سیٹیں ایک ایسی حکومت کو ملیں جس کے پاس وفاقی حکومت تھی. میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی
اس چیز کی قدر کرے گی اور وفاقی حکومت کے خزانے کراچی کے لیے کھول دے گی، لیکن کراچی کو پی ٹی آئی نے نظر انداز کیا اور ان 14 سیٹوں کی 4 سیٹوں جتنی بھی قیمت نہیں ڈالی، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ترقی کر سکے۔ میں ہمیشہ الیکشنوں میں کہتا تھا کہ ایک اناڑی کبھی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، ایک اناڑی کبھی گاڑی نہیں چلا سکتا، ایک اناڑی کبھی بس نہیں چلا سکتا، تو 22 کروڑ لوگوں کی مشین حکومت وہ کیسے چلائے گا؟ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا، یہ پاکستان کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور آپ نے سنا مفتاح اسماعیل سے کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہو گیا ہے۔ یہ عمران نیازی کہتا تھا کہ مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ چور اور ڈاکو کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جن کے دور میں 5 سال چینی 54 روپے کلو ملتی ہو وہ چور ڈاکو ہیں، یا جس کے دور میں 115 اور 120 روپے کلو چینی ملتی ہو وہ چور اور ڈاکو ہیں؟ جس کے دور میں آٹا غریب آدمی کو 37-38 روپے کلو ملے وہ چور ہو سکتا ہے، یا جس کے دور میں 80 روپے کلو غریب کو ملے وہ چور ہو سکتا ہے؟ جس کے دور میں گھی جو ہے، جو پکانے کا تیل جو ہے وہ 160 روپے کلو آپ کو ملے وہ چور ہو سکتا ہے، یا جس کے دور میں 350-350 روپے کلو پکانے کا تیل ملتا ہو وہ چور ہوگا؟ جس کے دور میں کسان کو 2400 روپیہ ڈی اے پی کی کھاد ملے وہ چور ہوگا؟ یا جس کے دور میں کسان کو 7500 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ملے وہ چور ہوگا؟ آج غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ اگر وہ بجلی کا بل اتار دیتا ہے تو اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتا، اور اگر اپنے بچوں کی فیس ادا کر دیتا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا، اور اگر ان کے لیے دوائیاں خرید لیتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے دودھ اور ان کی غذا نہیں خرید سکتا۔ آج پورے پاکستان کے غریب نہیں، متوسط طبقہ، سفید پوش پریشان ہیں کہ وہ اپنے مہینے کے اخراجات کیسے پورے کریں۔ معیشت کو سکیڑ دیا ہے۔ جو کہتا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اس کے دور میں 40 لاکھ سے زیادہ نوکریاں چھنی جا چکی ہیں۔ جو کہتا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اس نے لاکھوں گھروں کا امن اور سکون اجاڑ دیا ہے اور ان کے سروں سے چھت چھین لی ہے۔ اسی طرح آج پاکستان پر جو خطرے باہر سے منڈلا رہے ہیں اس کو ان کی فکر نہیں ہے، اس کو پاکستان کے اندر جو بد امنی ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ صبح شام یہ سوچتا ہے کہ جھوٹے پرچے کیسے بنانے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی جیل میں پھینک دیا۔ دیکھیں کتنی زیادتی ہے۔ ہمارے میمن لوگ بڑے پاکستانی ہیں لیکن یہ جیل ویل کا کام نہیں کرتے، لیکن مفتاح اسماعیل نے میمنوں کی تاریخ میں ایک نیا سنہری باب رقم کر دیا ہے کہ جیل بھی گیا ہے، لوٹا بھی نہیں بنا، اور ڈٹ کے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، غازی کو سنانا چاہتا ہوں۔
آج مسلم لیگ نون نے نئی تاریخ رقم کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جماعتیں کارکنوں کو مرواتی ہیں اور لیڈر آرام کرتے ہیں. آج آپ مسلم لیگ نون کے جس لیڈر کا نام لیں گے اس نے جیل کاٹی ہے، بہادری سے کاٹی ہے، دلیری سے کاٹی ہے، لیکن قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ہمارے قائد نواز شریف سے لے کر مریم نواز صاحبہ سے لے کر شہباز شریف صاحب سے لے کر حمزہ شہباز سے لے کر شاہد خاقان عباسی سے لے کر خواجہ آصف سے لے کر خواجہ سعد رفیق سے لے کر رانا ثناء اللہ سے لے کر کتنے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیلیں کاٹ آئے ہیں، لیکن عمران نیازی کے آگے سب ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور مفتاح کے ساتھ میں نے بھی جیل کاٹی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ جیل کسی جرم پہ نہیں کاٹی. میں نے کئی دفعہ کہا ہے عمران نیازی کو کہ عمران نیازی، میری وزارت سے مسلم لیگ نون کے دور میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری ہوئے ہیں. اس 3200 ارب میں سے اگر تم ثابت کر دو کہ 32 پیسے بھی ہم نے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو ہم قوم کے مجرم ہوں گے. ہم نے 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبے لگائے ہیں. اس 29 ارب ڈالر میں سے تم 29 سینٹ کی بھی کرپشن ثابت کر دو گے تو ہم قوم کے مجرم ہوں گے. لیکن تمہارا یہ جھوٹ کا بیانیہ، یہ این آر او نہیں دوں گا، ہمیں تم سناتے تھے کہ میں انہیں این آر او نہیں دوں گا، اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ این آر او کی ماں خود کو دے دی ہے نیب آرڈیننس کے ذریعے. ایسی ترمیم کی قانون کے اندر کہ کل کو کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا کہ چینی کے اندر جو اربوں روپے کھائے تھے اس کا کون حساب دے گا، آٹے کے سکینڈل میں جو پیسے کھائے تھے ان کا کون جواب دے گا، دوائیاں مہنگی کرنے کے سکینڈل میں جو پیسے کھائے تھے ان کا کون جواب دے گا، ایل این جی کے اندر جو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے اس کا جواب کون دے گا، بی آر ٹی کے منصوبے میں جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا جواب کون دے گا، مالم جبہ کے اندر اور سونامی بلین ٹری کے اندر جو اربوں روپے کھا گئے ہو اس کا جواب کون دے گا. ہر قسم کے احتساب سے بچنے کے لیے پاکستان کا پورا قانون ہی بدل دیا ہے کہ حکومت کے کسی کام کے اوپر کل کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا، کوئی جواب نہیں دینا چاہے گا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرو، ہم بھی ایک ایک پائی کا جواب دیں گے اور تم سے بھی ایک ایک پائی کا جواب وصول کریں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ایک بار پھر اپنے بھائی جناب قادر بخش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا ہے. چونکہ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے اور کسی کو جو چھاؤں اس کی ماں کی گود میں مل سکتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی. اور اسی طرح مجھے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ سردار اکبر خان کلماتی صاحب، پنجول خان صاحب، جلال کلماتی صاحب، سہیل خان مکسی صاحب، راجہ خان بگٹی صاحب، جمشید بگٹی، لال بگٹی اور فصیح پٹھان صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں. ان سب کو بھی میں مسلم لیگ نون کے اندر، اور سلمان بلوچ صاحب، امان جوکیو، یہ سب ساتھی اور سینکڑوں دوسرے ان کے جو ساتھی مسلم لیگ نون میں ان کے جتنے ساتھی شامل ہو رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو سینے سے لگاتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا یہ رشتہ اسی طرح انشاءاللہ مضبوط رہے گا. اور مسلم لیگ نون ملیر سے، کراچی سے اور سندھ میں جیتے گی پاکستان.
مسلم لیگ نون، نواز شریف